الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب شہادت المخطئ، یہ باب ہے چھپنے والے آدمی کی گواہی کے بارے میں۔ وَأَجَازَهُ عَمْرُ بن حریث، اور عمر بن حریث نے اس کی اجازت دی ہے۔ قال، انہوں نے کہا ہے وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ، جھوٹے اور گناہگار آدمی کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا۔ وقال الشعبی وابن سیرین وعطاء وقتادہ، شعبی، ابن سیرین، عطاء اور قتادہ نے کہا ہے السمع شہادۃ، کسی بات کو سننا ہی گواہی ہوتا ہے۔ وکان الحسن یقول، اور حسن کہا کرتے تھے لم یشہدونی علی شیء، انہوں نے مجھے اس چیز پر گواہ تو نہیں بنایا، ولکن سمعت کذا و کذا، لیکن میں نے ایسے اور ایسے سنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندے نے چھپ کر کوئی بات سن لی، کیا وہ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ قاضی شریح جو عظیم تابعی تھے، صحابہ کرام کے فیصلے بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے، یہ چھپ کر سننے والے بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جس کو مجلس کے اندر خود گواہ بنایا جائے۔ اگر کسی جگہ ایک بندے نے چھپ کر کوئی بات سن لی ہے تو وہ بعد میں کسی مجلس میں جا کے گواہی نہیں دے سکتا۔ گواہی دینے کے لیے اعلانیہ طور پر وہ بندہ سامنے ہو اور اس نے آنکھوں سے دونوں کو دیکھا بھی ہو، یہ قاضی شریح کا موقف تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ امام بخاری کا فہم یہ ہے کہ گواہی کے لیے چھپ کر بھی اگر کوئی بندہ بات سن لیتا ہے تو وہ گواہی ہے، اور یہ امام بخاری کی بات ٹھیک ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے عمر بن حریث رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عمر بن حریث چھپ کر سننے والے کی گواہی کو قبول کرتے تھے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے نے کسی کو پیسے دیے، اس موقع پر کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اب وہ اس سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے گواہ لے کر آ۔ وہ بندہ یہ کرتا ہے، قرض خواہ جس نے قرض لینا ہے وہ اس کو کسی تنہائی والی جگہ پہ لے جاتا ہے اور وہاں پر چھپا کر دو گواہ بٹھا دیتا ہے۔ پھر اس کو تنہائی میں لے جا کر یہ کہتا ہے یار تو نے میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے، تو نے میرے سے قرض لیا تھا نا۔ وہ دیکھتا کہ اس ٹائم اور کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں نے لیا تھا، میں دے دوں گا، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر وہ کہتا ہے میں نے تیرا کوئی قرض نہیں دینا۔ اب ایسے موقع پر کچھ گواہ چھپ کر بیٹھ جائیں، کچھ لوگ چھپ کر بیٹھ جائیں، آج کے دور میں ریکارڈنگ کر لی جائے اور وہ پھر آ کر بعد میں گواہی دیں کہ جی ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اس بندے نے ایسے کہا ہے۔ عمر بن حریث کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہے، جو بندہ گناہگار ہے، اس کو ایسے پکڑا جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے بندوں کو لا کر کہیں کہ تو گواہی دے، تو اپنے منہ سے اقرار کر کے میں نے قرضہ دینا، یا اقرار کر کسی معاملے کا، وہ اقرار نہیں کرے گا۔ یعنی کہ عمر بن حریث کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، جھوٹا ہے، گناہگار ہے، اس کے لیے یوں چھپ کر گواہ بٹھانا جائز ہے۔ یہ موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ اثر لے کر آئے۔ اور دوسرا اثر ہے شعبی کا۔ امام شعبی رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں، محمد بن سیرین معروف تابعی ہیں، عطاء بن ابی رباح معروف تابعی ہیں، قتادہ بن دعامہ معروف تابعی ہیں، قتادہ رحمہ اللہ، یہ سب کے سب کبار تابعین ہیں۔ ان سب کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی گواہی دینے کے لیے صرف سننا شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے، کیا
اس کا سن لینا ہی گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، یا جب یہ اس کو کہیں کہ آؤ ہمارے میں گواہ بنو یہ پھر گواہ بن سکتا ہے؟ کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ جب تک کسی کو بطور گواہ شریک نہ کیا جائے وہ گواہ بن نہیں سکتا، جبکہ ان تابعین نے کہا ہے کہ نہیں، ایک بندہ ویسے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، اس نے بات سن لی، یہ سننا ہی گواہی ہے۔ کل کو وہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ جی میں نے یہ بات سنی ہے، یہ آپس میں ایسے ایسے بات کر رہے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے انہوں نے گواہ تو نہیں بنایا، لیکن یہ بات ایسے ایسے میں نے سنی ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی بات کو سنتے تھے نا، ان کو عدالت میں بلایا جاتا تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اس مسئلے پر مجھے گواہ نہیں بنایا، لیکن جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو میں سن رہا تھا یہ بات ایسے ایسے ہوئی۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ نکلا کہ گواہی دینے کے لیے کسی کو یہ کہہ کر بلانا کہ تو گواہ بن، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بندہ بات سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو وہ اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ جی یہ بات واقعتاً میرے علم میں ایسے ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے سنا ہے، یوں گواہی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مدعا۔ اور آگے جو دلیل لے کر آئے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں، ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سالم نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ کہہ رہے تھے انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وابی بن کعب الانصاری، اور ابی بن کعب الانصاری، یؤمان النخلا، وہ دونوں قصد کر رہے تھے کھجوروں کی طرف کا، التی فیہا ابن الصیاد، وہ کھجوریں جن کی طرف جن میں ابن صیاد چھپا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، حتی اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے، طافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، وَهُوَ يَخْتِلُ أَن يَسْمَعَ، اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ آپ سنیں ابن صیاد سے کوئی چیز، قبل ان یراہ، اس سے پہلے کہ آپ اس کو دیکھیں، وابن صیاد مستجع علی فراشہ فی قطیفۃ لہ فیہا رمرمۃ، اور ابن صیاد اپنی چادر میں بستر میں لیٹا ہوا تھا ایک چادر کے اندر، اور اس میں اس کی گنگناہٹ کی آواز تھی، او زمزمۃ، یا راوی نے زمزمہ کا لفظ بولا، فرأت ام ابن صیاد النبیہ، ابن صیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہو یتقی بجذوع النخل، کہ آپ کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، فقالت لابن صیاد، اس نے ابن صیاد کو کہا، ای صاف، اے ابن صیاد، ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فتناہا ابن صیاد، ابن صیاد رک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ترکتہ بینا، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی تو معاملہ واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا تھا ابن صیاد، یہ شخص، اس کی عادات اور اس کی صفات پوری دجال والی تھی، صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ دجال ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں صحابہ کو اتنا شک تھا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہی دجال ہے جو قرب قیامت آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ وہ ہے کہاں، آپ کو بتایا کہ وہ فلاں کھجوروں کے باغ کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہاں پر رہتا ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ معروف قاری بھی تھے۔ آپ جب اس باغ میں پہنچے نا تو آپ چھپ چھپ کے آگے بڑھنے لگے۔ آپ کا مقصد تھا کہ میں اس سے ملاقات کرنے سے پہلے میں اس کی کوئی گفتگو سنوں، یہ باتیں کیا کرتا ہے، اس کے پاس کون آتا ہے، یہ کس سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ یہ جو کاہن قسم کے شیطانی مزاج لوگ ہوتے ہیں نا،
یہ خود کلامی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن تھا کہ میں اس کو چیک کروں، اس کی باتیں کیا ہیں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطان سے باتیں کرتا ہے۔ تو آپ چھپ چھپ کر یوں آگے جا رہے تھے، اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور ابن سیاد باغ میں لیٹا ہوا تھا اپنے بستر پر، چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی اور گنگنا رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں پہنچے، اس کی ماں نے دیکھ لیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا، او صاف، جس طرح ماؤں نے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ وہ ساتھ ہی رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورت اس کو نہ روکتی تو اس کا معاملہ میرے پر واضح ہو جاتا، مجھے پتہ چل جاتا یہ ہے کیا چیز۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن سیاد کا معاملہ یہ مختلف ہی رہا ہے، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام کو یقین تھا کہ یہ دجال ہے، لیکن اس میں درست بات یہ ہے کہ یہ دجال نہیں تھا، البتہ یہ دجالی صفات کا متحمل تھا، اس میں ایسی عادات تھیں، کیونکہ بہرحال ابن سیاد پر گفتگو آگے آئے گی، ایک مستقل وہاں پر اس پر گفتگو آئے گی کہ ابن سیاد کیا تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ٹکڑا امام بخاری لے کر آئے ہیں، اس سے امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھپ کر کسی کی بات سننا یہ بھی گواہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کے ابن سیاد کی بات سننا چاہ رہے تھے، تاکہ ابن سیاد کی کل کو گواہی دے سکے کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ نے ابھی ابن سیاد کو دیکھا بھی نہیں تھا، یعنی کہ یہ بھی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں گواہی دینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا، صرف سننا ہی کافی ہوتا ہے، اور چھپ کر بھی سن لیا جائے تو یہ بھی گواہی ہوتی ہے۔ قاضی شریح جو روکا کرتے تھے، یہ ان کا ایک اپنا مزاج تھا، ایک ورع اور تقویٰ تھا۔ بہرحال اس میں درست بات یہ ہے گواہی کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور گواہی کے لیے سامنے آ کر سننا بھی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ چھپ کر بھی اگر کوئی بندہ بات سن لیتا ہے تو یہ بھی ایک گواہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں سے عقیدے کی کچھ باتیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ کو ابن سیاد کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کہتے بھئی میرے علم کے مطابق یہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، یہ ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کسی بندے کی ٹو میں اس کے پیچھے نہیں آتا، کیونکہ اس کو علم غیب ہے یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو آپ بھی آنے کے بغیر ہی کہہ دیتے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اور آپ ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو کیا ضرورت تھی ابن سیاد کی ماں کو یہ کہنے کی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ آپ نہیں تھے وہاں پر تو آپ آ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غالی قسم کا عقیدہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2638۔